رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. حضرات محترم، آپ نے مجھ گناہگار سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی سید شجاعت علی صاحب کی ایمان کو شریف ہوئے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی عالم دین نے تقریر فرمائی ہے یا نہیں. بصورت میں گھر میں سخت منتظر تھا، بڑی دیر ہو رہی ہے، جلسے والے ابھی لینے نہیں آئے، پتہ نہیں کیا بات ہے. صورت میں حضرات پہنچے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس علاقے میں غیر مقلدین حضرات کا ایک جلسہ ہوا تھا، جس جلسے میں ان کے علماء نے مسلک اہل سنت پر اور ہم سنیوں پر بہت بری طرح کیچڑ اچھالا اور ہمارے عقائد اور ہمارے معمولات پر بڑے سخت قسم کے اعتراضات کیے. جب سے پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کا مسئلہ شروع ہوا ہے اور ہمارے علماء اہل سنت نے یہ کہا کہ پاکستان کا نظام اہل سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ مذہب حق اہل سنت و جماعت ہی ہے. اور فتاوی عالمگیری جو حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے، تو انہوں نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام کو جمع کر کے اور ان کو حکم دیا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ایک ایسا قانون جو ہر مسئلے پر حاوی ہو وہ آپ لوگ بنا لیں. اس وقت کے بڑے جید علماء نے بیٹھ کر کتاب و سنت کی روشنی میں اور فقہ حنفی کی روشنی میں
یہ فتاوی عالمگیری تیار کیا تھا حضرت اورنگزیب عالمگیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اسی فتاوے کے مطابق اسی کتاب کے قوانین کے مطابق حکومت ہوتی، تو یہ ایک بنا بنایا قانون ہے۔ تو ان لوگوں نے شور مچایا، شیعہ حضرات نے بھی شور مچایا، سنی سنائی بات نہیں ہے، خود اپنے کانوں سے سنا۔ تو اجتہادی صاحب نے بہت سخت باتیں کی فقہ حنفی کے متعلق۔ تو میں نے اخبارات میں ایک بیان بھیجا تھا، افسوس کہ اخبار والوں نے اس کا بہت حصہ کاٹ دیا اور مختصر سا حصہ چھاپا تھا۔ میں نے اس میں ایک بات کہی تھی جو انہوں نے کاٹ دی، وہ یہ تھی کہ مولانا عقیل ترابی صاحب نے محرم کی مجلسوں میں یہ کہا تھا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کے گھر سے علم اور فیض حاصل کیا۔ میرے پاس اخبار کا وہ کٹن موجود ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ جب امام اعظم امام ابو حنیفہ نے بقول ان کے اہل بیت کے گھر سے علم حاصل کیا تو معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا علم اہل بیت کا ہی علم ہے۔ ایسے کیا اور اہل بیت نے جو ان کو سکھایا وہ انہوں نے آگے لوگوں کو بتایا، تو معلوم ہوا کہ یہ فقہ حنفی جو ہے یہ اہل بیت اطہار کی فقہ اور ان کے مسلک کے بالکل مطابق۔ تو وہ حصہ انہوں نے کاٹ دیا۔ اور بھی بہت سی باتیں میں نے لکھی تھی جو اس وقت میں کھلم کھلا نہیں کہنا چاہتا۔ ایک طرف تو انہوں نے شور مچایا اور انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان میں فقہ جعفری رائج اور نافذ ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ حضرات بھی اٹھ بیٹھے غیر مقلدین، انہوں نے پاکستان میں اب دورے بھی شروع کیے ہوئے ہیں اور کراچی میں انہوں نے جلسے کیے، اور کمال یہ ہے کہ 11ویں کے منکر ہو کر انہوں نے 11 ہی جلسے کیے۔ اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 11 روزہ پروگرام انہوں نے رکھا، 2-3 دن بنس روڈ پر، کوئی جہاں کوئی وہاں، کراچی کے مختلف مقامات پر انہوں نے 11 جلسے کیے، اور ان جلسوں میں اہل سنت پر خصوصاً احناف پر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا اور جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے کہا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناظم آباد میں کوئی نئی انجمن قائم ہوئی ہے، انہوں نے کتابیں لکھ کر ان کتابوں کو بانٹنا تقسیم کرنا شروع کیا۔ چنانچہ وہ 2-3 کتابیں میرے پاس بھی پہنچی۔ اس کتاب میں ایک کتاب کا نام ہے تلاش حق۔ شروع میں ہی میں نے جب اس کو دیکھا تو اتنی گندی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد میں آگے کتاب کو پڑھا۔ میں آپ کو ان لوگوں کی دیانت بتانا چاہتا ہوں۔ اب یہ محلہ ہے، مائیں بہنیں بھی بیٹھی سن رہی ہیں، اگر یہاں یہ بات نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاتا اور آپ بہت لطف اندوز ہوتے انہوں نے کیا لکھا ہے اور اس کا کتنا غلط مطلب لیا ہے اور کس طرح یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ بات لکھ کر فقہ حنفی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس کا مطلب اس قدر غلط بیان کیا۔ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے تو میں نے ان کو یہ کتاب دکھائی، ویسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا جواب ہے۔ کہنے لگے آپ ہی بتائیے، میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آ رہی۔ میں نے کہا آپ توجہ کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے سب جواب دیا تو وہ اتنے خوش ہوئے، اتنے ہنسے۔ اب جب بھی وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کا جواب مجھے یاد آتا ہے تو جہاں بھی میں بیٹھا ہوتا ہوں میری ہنسی یعنی اس قدر واحد قسم کی بات ہے۔ ایک رسالہ چھپا ہے، وہ بھی مفت چھاپ تقسیم کر رہے ہیں چھاپ کر، اس کا نام ہے اتباع رسول۔ اس کے اندر بھی بڑی بےہودہ باتیں کی ہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کریم کو بھی اسلام کا قانون بنانے کا اختیار نہیں، قانون سازی کا، شریعت سازی کا حق اللہ نے نبی کریم کو بھی نہیں۔
مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم کو بھی معاذ اللہ اختیار نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ کو اور دوسرے علماء کو کیا اختیار ہوتا ہے؟ یعنی یہ شکر نہیں کرتے کہ چلو پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو کچھ ہونے تو دو. ارے بھائی یہ قانون تھوڑا بنے گا کہ جو 8 تراویح پڑھتے ہیں وہ 8 نہ پڑھیں, اگر 8 پڑھیں گے تو ان کو بند کر دیا جائے, 8 پڑھتے رہو. یہ قانون تھوڑے بنیں گے کہ جو رفع دین کرتا ہے اس کو کوڑے لگاؤ. اس میں تو سب کو آزادی ہوگی کہ بھائی شیعہ حضرات جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں, غیر مقلد جو ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھیں, اہل سنت اپنے موٹی موٹی جو باتیں ہیں پہلے وہ تو ہو جانے دو. نماز کا معاملہ ہے, زکوٰۃ کا معاملہ ہے, جرائم ہیں, زناکاری ہے, شراب خوری ہے, پہلے کچھ تو بڑھنے دو. ابھی بڑھنا بھی نہیں شروع ہوا اور انہوں نے پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لوگ لڑ مر رہے ہیں تو چھوڑو یار, تو وہ رہ جائے گا, اصل کام ہی رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ دے. یہ لوگ جو کچھ خود ہیں وہ میں آپ کو کیا بتاؤں, انشاءاللہ العزیز دوران تقریر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور بات ثبوت عرض کروں گا, کتابیں دکھا کے عرض کروں گا کہ خود یہ لوگ کیا ہیں اور ہم لوگوں کو یہ برا بھلا کہتے ہیں تو محض تعصب اور ضد کی وجہ, ورنہ اللہ کا فضل ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظمت حاصل ہے کہ اس دنیا میں کروڑوں اربوں افراد ان کے مقلد ہیں. خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار جیسے, حضرت داتا گنج بخش جیسے, حضرت بابا فرید شکر گنج جیسے, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جیسی ہستیاں ان کی مقلد ہیں اور وہ اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. تو یہ چند حضرات جو ہیں یہ تو پاکستان بننے کے بعد حالات بدل گئے ہیں اور حکومت نہیں چاہتی کہ آپس میں اختلافات ہوں, ورنہ پاکستان بننے سے پہلے تو جب یہ مسجد میں آ جاتے تھے تو لوگ مسجدیں دھویا کرتے تھے. میں صحیح بات کر رہا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا. ہمارے شہر میں جب یہ کوئی مسجد میں ان کا آدمی آ جاتا ہے کہتے مسجد تو ہو گئی. تو ان کو شکر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں آزادی ہے سب کو, ان کو بھی موقع ملا ہوا ہے, ورنہ جو کچھ یہ حضرات ہیں ان کا کام اپنے آپ کو یہ اہل حدیث کہتے ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث والے, اور یہ حدیثوں کو نہیں مانتے. جو چند مطلب کی حدیثیں ہیں ان کو مانتے ہیں, باقی دوسری حدیثیں جو ان کے مطلب کے خلاف ہیں ان کو نہیں مانتے. ورنہ میں آپ کے سامنے حدیثیں پڑھتا جاتا ہوں اور نوٹ کرتے جاؤ اور ان سے پوچھو کہ بولو ان حدیثوں پر تمہارا ایمان ہے تو دیکھ لینا, کہیں گے پھر کریں گے آگے. تو یہ اہل حدیث نہیں ہے. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے اللہ ان کو بخشے, وہ کہا کرتے تھے یہ اہل حدث. حدث جانتے کس کو کہتے ہیں؟ بندے کی ہوا نہیں خارج ہو جاتی تو یہ ہوا کا خارج ہونا اس کو عربی میں حدث کہتے ہیں. کسی کی ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ جائے کہتے ہیں اس کو حدث. تو وہ کہا کرتے تھے یہ اہل حدیث نہیں ہے, اہل حدث ہے. خوشیاں مارتے رہتے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان کو حیا نہیں آتی ہم اہل سنت پر الزام عائد کرتے ہوئے, اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ ہے کیا, خود ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کا مسلک کیا ہے, اور یہ ہم اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں. ہمارا معاملہ تو وہ ہے, ہمارا عقیدہ ہمارا مسلک بحمداللہ تعالیٰ ایسا صاف ستھرا ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں نے اس کو کوٹھالی میں ڈال ڈال کے دیکھا, یہ خالص ہونا ہی سننا. جتنے غوث کتب ابدال اولیاء اللہ ہوئے سب اہل سنت و جماعت میں اور سب ائمہ کرام کے مقلدین میں ہوئے. چاروں مذاہب جو ہیں, چاروں امام جو ہیں ان کے مقلدین ہوئے ہیں تمام غوث کتب ابدال. اور ان کا جو حال ہے وہ تو یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ صدر میں جا رہا تھا تو فٹ پاتھ پر ہے, کتابیں بیچنے والے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی, اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا جلی روح میں فتویٰ آ گیا, فتویٰ آ گیا, فتویٰ آ گیا. 3 بار
तो हम लोगों का तो इस चीज़ से ताल्लुक और दिलचस्पी है ना। मैंने कहा भाई कोई और चीज़ आई होती तो खैर थी, ये फतवा आया है तो देखना तो चाहिए कि ये फतवा कहाँ से आया है, किधर से आया है और ये फतवा है क्या। तो फिर मैंने उस किताब को उठा लिया तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे बैठे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे पास आ जाएं फलां मकाम पर, बन सरोड़ गली नंबर फलाने में आ जाएं, हम आपके लिए वो हलाल कर दें। और मैं दावे से कहता हूँ जाओ आप भी चले जाओ। कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे के इनके पास चले जाए, 40-50 रुपया लेंगे, फौरन हलाल कर देंगे। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनमें आइम्मा अरबा का इत्तिफाक नहीं, इख्तिलाफ, चारों इमामों का अक्सर मसाइल में इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ फुरूई इख्तिलाफ। लेकिन ये तलाक का मसला ऐसा मसला है कि चारों इमामों का इस बात पर इत्तिफाक है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को एकदम 3 तलाक़ें भी दे दे तो ये तलाक़ें देने का तरीका तो खिलाफ सुन्नत है, लेकिन तलाक पड़ जाएगी, तलाक वाक़ई हो जाएगी और उसकी बीवी उसके लिए हमेशा हमेशा के वास्ते हराम हो जाएगी। ये कहते हैं कि 3 तलाक़ें कोई अगर एकदम दे तो वो एक पड़, देने वाला कहता है 3, एक कहते हैं। और जब देने वाला 3 कह रहा है और वो अपनी नियत से इरादे से 3 दे रहा है क्योंकि उसने सुना हुआ है कि 3 तलाक़ें देने से बीवी निकाह से खारिज हो जाती है, तो जब देने वाला अपनी बीवी को कहता है मैंने तुझे 3 तलाक़ें दी, ये कहते हैं नहीं एक दी, वो कहता है 3, ये कहते हैं एक, तो ये फिर रुजू करवा देती है, उसी औरत को फिर वापस करवा देती। और चारों इमामों के नज़दीक उसका वापस होना, उस औरत की तरफ रुजू करना बिल्कुल जायज़ नहीं, क्योंकि वो निकाह से बिल्कुल खारिज है। अब अगर रुजू होगा तो जाहिर है कि वो ज़िना हो और जो औलाद होगी वो हराम की होगी, हैं? तो असल में बात क्या है कि ये लोग आज़ाद हैं, जो हदीस इनके अपने मतलब की होती है वो ले लेते हैं और उसका मफहूम और मतलब भी गलत बयान करते हैं। चुनांचे मैं 1-2 मिसालें पेश करके फिर तकरीर शुरू करूँगा। इनका जो मौलवी था ना बड़ा, जिसकी वजह से इनको वहाबी कहते हैं, ये तो कहते हैं ना वहाब नाम अल्लाह का है। भाई अल्लाह के तो बहुत से नाम, सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, रहमान है, रहीम है, करीम है, इन्होंने इको ही नाम लगा, एक यही नाम इनको मिला है जिसकी तरफ इन्होंने अपनी, ये गलत कहते हैं। असल में वो नजद में एक शख्स था जिसका नाम था इब्ने अब्दुल वहाब, उसके मानने वालों को वहाबी कहते हैं, ये सब किताबों में लिखा है। और वो इतना बड़ा बेअदब और गुस्ताख था कि हम सुन्नी बरेलवियों ने नहीं, मौलवी हुसैन अहमद साहब तांडवी, जिनको मदनी भी कहते हैं, वो मदीना शरीफ में चले गए थे, वहां रहते थे, उलमाए देवबंद में माने हुए आलिम है मौलवी हुसैन अहमद साहब, उन्होंने लिखा है उसके मुतल्लक कि वो जब बात किया करता था तो उसके हाथ में डंडा होता था, तो वो कहा करता था कि ये डंडा नफा पहुंचा सकता है, मोहम्मद नफा नहीं पहुंचा सकता। इतना बेअदब गुस्सा। और वो कहा करता था कि ये नबी करीम का रौदा बड़ा बुत है और अहले बैत अतहार और सहाबा किराम और दीगर औलियाए किराम के रौदे छोटे बुत। जिस तरह बुतों का तोड़ना, ढाना, गिराना वाजिब है, इसी तरह इनका ढाना गिराना भी वाजिब। चुनांचे जिन्होंने हज किया है वो जानते हैं, मक्का मुकर्रमा में, मदीना तैयबा में, जन्नतुल मुअल्ला में, जन्नतुल बकी में, शोहदाए उहद, शोहदाए बदर के मज़ारात पर देखो कब्रों के निशान तक नहीं इन्होंने छोड़े, सब कब्रें ढा दी। और अब जो इरादे हैं वो मैं खोल खोल के नहीं बयान कर सकता। अल्लाह ताला अपने हबीब के रौज़ा अनवर का मुहाफिज है, पहले भी उसने बचाया, इंशाअल्लाह अब भी बचाएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये लोग बड़े बेअदब हैं, गुस्ताख हैं, ये पाकिस्तान को भी नजद बनाने के ख्याल में है, इसलिए ये लगे हुए और बड़ी जबरदस्त कोशिशें हो रही।
اور یہ ہم اہل سنت و جماعت کے لیے ایک چیلنج ہے، ہماری غیرت کو چیلنج ہے، ہمارے دین کو چیلنج ہے۔ اب ہم نے متحد ہو کر، متفق ہو کر، منظم ہو کر ان کے چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ تم پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، یہاں اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کی اکثریت ہے، حنفیوں کی اکثریت ہے، تو یہاں انشاءاللہ حنفیوں کی ہی، اہل سنت کی ہی اکثریت رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی عادت ہے، یہ بزرگان دین پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے میں ایک بڑی موٹی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو ان لوگوں کی دیانت کا پتہ چلے گا۔ دیکھو، ہم بھائی کتاب پہ لاؤ، یہ کیا ہے، چھوڑو پرچیوں، ہم اہل سنت و جماعت حنفی نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے۔ ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ حضرات دو طرح ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ تو باندھتے ہیں سینے پر اور کچھ یوں باندھتے ہیں۔ یہ یوں کیوں باندھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اور وَانْحَرْ کا معنی ہے اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ کیونکہ مشرک بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو سجدے کرتے تھے، بتوں کی نماز پڑھتے تھے اور بتوں کے لیے ہی قربانی کرتے تھے ان کا نام لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم کو کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ دوسری آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، بے شک میری نماز اور میری قربانی۔ تو یہاں بھی نماز کے بعد حضور نے قربانی کا ذکر فرمایا، وہاں بھی اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ کہتے ہیں وَانْحَرْ کا معنی ہے کہ ہاتھ وہاں باندھو جہاں چھری پھیری جاتی ہے، نہر کہتے ہیں جہاں چھری پھیرتے ہیں نا، اس جگہ پر، تو بعد یوں ہاتھ باندھ، تو بات سینے پر باندھ، چلو جدھر مرضی باندھے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ ہم لوگ ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے۔ میں نے اس مسئلے پر کتاب لکھی اور اب میں اس میں بہت اضافہ کر رہا ہوں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے صرف ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث شریف ہے، اس کا نام ہے ابو داؤد شریف، سنن ابو داؤد شریف۔ حدیث کی 6 کتابیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، 6 حدیث کی صحیح کتابیں، ان میں یہ کتاب ہے۔ یہ چھپی ہوئی ہے مصر کی چھپی ہوئی یا کسی اور جگہ کی چھپی ہوئی، آپ حدیث شریف لے لیجئے ابو داؤد شریف، تو اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب میں پہلے آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حدیث شریف عن ابی جحیفہ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جحیفہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سنت، حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ کے اپنی کلائی کو پکڑے اور نماز میں ہاتھ رکھے کہاں؟ ناف کے نیچے۔ یہ ہے حدیث۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو مجلد بھی فرماتے ہیں کہ تحت السرہ، کہ ناف کے نیچے ہاتھ۔ اور تیسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہتھیلی کو ہتھیلی کے ساتھ پکڑے اور نماز میں کہاں رکھے؟ تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ یہ 3 حدیثیں اس ابو داؤد شریف جو مصر کی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر موجود۔ اب انہوں نے کراچی میں یہی حدیث چھاپی ترجمہ کر کے، یہ ان کی چھاپی ہوئی،
یہ بھی ابو داؤد شریف ہے، ابو داؤد شریف انہوں نے چھاپی ہے، اس کو دیکھ لو، انہوں نے اس حدیث کی کتاب سے یہ حدیثیں ہی نکال سرے سے حدیثیں ہی نکال دی۔ یہ الگ بات ہے کہ چاہے یہ یہاں باندھیں ادھر باندھیں، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن ایمانداری سے بولو کہ نبی کریم کی حدیث کی کتاب سے حدیثوں کو ہی نکال دینا یہ حدیث کی چوری ہے یا نہیں؟ کسی کی جیب سے کوئی چیز نکال لے، کسی کے گھر سے کوئی چیز نکال لے، یا کسی کتاب سے کوئی چیز ہی نکال دی جائے تو اس نے اس کتاب کی چوری کی۔ یہ حدیثوں کے چور ہیں، یہ تو کہتے ہیں نا اہل حدیث، یہ حدیثوں کے چور ہیں، انہوں نے حدیث ہی نکال دی، حدیث کی کتاب یہ میرے پاس موجود، یہ مصر کی چھپی ہوئی دیکھ لو، اس میں حدیثیں موجود ہیں، یہ ان کی چھپی ہوئی ہے، اس سے انہوں نے حدیثیں ہی نکال دی، کیونکہ یہ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، باندھے سینے پر ہمیں سے کوئی بحث نہیں، مگر حدیثیں تو نہ چرائیں، اس کو تو کوئی بھی انصاف والا آدمی پسند نہیں۔ یہ بددیانتی بھی ہے، چوری بھی ہے، اور معاذ اللہ چوری ہے نبی کریم کی حدیثوں، تو یہ اہل حدیث نہیں بلکہ یہ حدیثوں کے چور ہیں، چور چراتے ہیں حدیثیں، یہ دونوں کتابیں یہاں موجود ہیں۔ اچھا اب اور ہم لوگ نماز تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت نماز تراویح، اس پر بھی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، اور آج تک مکے میں جا کر دیکھ لو، مدینہ منورہ میں جا کر دیکھ لو، وہاں بھی 20 ہوتی، میں نے وہاں رمضان شریف گزارے، وہاں بھی 20 تراویح ہوتی، تو تراویح 20 ہے، یہ لوگ 8 پڑھتے، چلو 8 پڑھیں، 4 پڑھیں، 2 پڑھیں نہ پڑھیں، ہمیں کوئی بحث، ہم لوگ 20 پڑھیں، ہم لوگ 20 پڑھیں۔ اب ان کی طرف دیانت کا حال سنو، یہ کتاب ہے جس کا نام ہے غنیۃ الطالبین، یہ غوث اعظم کی طرف منسوب ہے، حضرت غوث اعظم کی تصنیف اس کتاب کو قرار دیا جائے۔ غوث اعظم نے اس میں لکھا ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، 2 کر کے پڑھنی چاہیے، اور 3 وتر پڑھنے چاہیے، وتر 3 ہیں اور تراویح 20 ہیں، اور یہ سنت مؤکدہ ہیں، 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ اب جناب والا انہوں نے کیا کیا، یہ غنیۃ الطالبین چھاپی بنس روڈ، جو ان کا اپنا ہے نا وہ مکتبہ، دیکھو مکتبہ سعودیہ حدیث منزل کراچی پاکستان، کراچی نمبر 1 پاکستان، یہ کتاب چھاپی غنیۃ الطالبین انہوں نے۔ میرا اس بھرے جلسے میں مجمع میں چیلنج ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 900 سال ہو چلا ہے، 470 ہجری میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور 561 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 91 برس کی عمر تھی، 850 پونے 900 سال ہو گیا ان کو، آج تک یہ کتاب دنیا کے کسی خطے پر بھی چھپی ہے، تو اس کو دیکھو، اس میں یہی لکھا ہے کہ تراویح 20 ہے اور سنت مؤکدہ ہیں، 2 کر کے پڑھنی چاہیے، اور انہوں نے جو کتاب چھاپی ہے اس کی عبارت بدل کے 20 کا 8 بنا دیا ہے اور 3 وتر کا 1 بنا دیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اور میرا چیلنج ہے، اگر میری کوئی یہ بات غلط ثابت کر دے تو میں ایک شرط رکھتا ہوں، اگر کوئی میری بات غلط ثابت کر دے تو جیکب لین کے جس چوراہے میں چاہے مجھے کھڑا کر کے گولی مار دے، چاہے میری ناک کاٹ دو، میرے ہاتھ کاٹ دو، اور اگر میری بات صحیح ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو ہم ان کو گولی نہیں ماریں گے، صرف ناک ہی کاٹیں گے۔ کیوں بھائی بشک کہہ دوں ان کو، جا کیوں کاٹ بھی یہ بات کہہ گیا ہے کہ آج تک دنیا کے کسی خطے پر جو کتاب چھپی ہے یہ غنیۃ الطالبین غوث اعظم کی کتاب، اس کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ تراویح 20 ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، 2 کر کے پڑھنی چاہیے، اور انہوں نے جو چھاپی ہے کتاب اس کی عبارت ہی بدل دی ہے،
इबारत बदल के 20 का बना दिया, 8 और 3 का बना दिया, वही तलाकों वाली बात, 3 का 1 बना दिया। चुनाचे तौबा तौबा, ये कितनी बुरी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ कि 8 पढ़ना या 20 पढ़ना ये एक अलग है। चलो 8 पढ़े, हमें क्या, हम 20 पढ़ते, लेकिन ये किताब का बदल देना, किसी बुजुर्ग की इबारत का ही बदल देना, ईमानदारी से बोलो ये खयानत और बददियानती है या नहीं? तो जिस शख्स की जिस जमात की दियानत का ये आलम हो, जिस जमात की अमानत का ये आलम हो, उस जमात पर क्या एतबार किया जाए? मियाँ हदीसें पढ़कर देखो, यानी आइम्मा हदीस ने जब हदीस ली है ना, जिन लोगों से हदीसें ली, अगर उनको ये पता चला कि इसने उम्र में एक बार भी झूठ बोला है या किसी से धोखा फरेब किया, तो उससे हदीस नहीं। हो सकता है कि इसमें भी धोखा फरेब कर जाए। हालांकि ऐसा होता है कि बाज़ दुनियावी मामलात में आदमी कोई ना कोई बात ऐसी कर जाता है, मगर दीन के मामले में वो ऐसा नहीं करता। लेकिन मुहद्दिसीन की एहतियात का ये आलम कि उन्होंने उस शख्स की हदीस नहीं ली। चुनाचे एक हदीस के इमाम थे, उनको पता चला कि फलां शख्स के पास नबी करीम की चंद हदीसें हैं, वो पैदल सफर करके वहां गए। जब वहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि जिसके पास हदीसें थी उसका घोड़ा छूटा हुआ था। वो घोड़े को पकड़ रहा था, तो उसने क्या किया कि ऐसे ही अपनी झोली करके ना, जैसे झोली में दाना हो, ऐसे किया कि शायद ये घोड़ा समझे कि झोली में दाना है और दाना खाने के लालच में आ जाए तो मैं इसको पकड़ लूं। तो जब उन्होंने ऐसी झोली की और घोड़े को बुलाने की कोशिश की तो झोली में दाना तो था नहीं। तो ये जो पैदल सफर करके गए थे हदीसें लेने के लिए, इन्होंने कहा कि जब ये अल्लाह की मखलूक को धोखा दे रहा है, झोली में दाना तो है नहीं, और इस तरह झोली करके ये घोड़े को धोखा दे रहा है, तो इसकी हदीस जो है, हो सकता है कि ये उसमें भी धोखा कर जाए। पैदल सफर करके गए, सारी मेहनत खत्म करके वहीं से ही वापस आ गए, उससे हदीस इस कदर एहतियात। इनका तो ये हाल है कि दिन दिहाड़े चोरियां कर रहे हैं, किताबों को बदल रहे हैं, इबारतों को बदल रहे हैं, और फिर ये दावे करते हैं कि हम अहले हदीस हैं। क्या हुजूर की हदीस पर, हुजूर के कौल और फेल पर अमल करने वालों का यही हाल होता है? मैंने फिर बंस रोड पर इनके पास आदमी भेजा, सवाल लिखे कि ये जो तुमने इबारत बदली है, क्या आप कोई दुनिया का नुस्खा ऐसा पेश कर सकते हैं जिसमें ये इबारत हो जो आपने लिखी है? वरना हम पेश करते हैं कि इससे पहले जितने भी नुस्खे छपे हैं उनमें 20 रकतें लिखा हुआ है, 3 वितर लिखा हुआ है। तुमने जो 20 का 8 बना दिया है और 3 का 1 बना दिया है, तो ये कैसे, क्यों बनाया? तो इन्होंने उसका कोई तहरीरी जवाब नहीं दिया और ये कह दिया कि फैसला क़यामत के दिन। और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुंतज़िर हूँ। अभी वो सुना है कि वो शरीयत बेंच कायम हो गई है, जरा और थोड़ी सी कायम हो जाए, मजबूत हो जाए, तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके खिलाफ वहां दावे करूँ। और शरीयत की रूह से कि ये इन्होंने किताबें बदली हैं, 8 पढ़े 20 पढ़े, बहस ये नहीं है इन्होंने हमारे बुजुर्गों की किताबों को क्यों तब्दील किया है। ये बददियानती है, खयानत है, और जो खयानत और बददियानती करने वाले के वास्ते सजा मुकर्रर होगी, वो सजा इनको दिलवानी। साथ दोगे ना? अच्छा, अब मैं तुम्हें ये मसला भी बता दूं। आपने रमजान शरीफ के महीने में अमूमन उलमा से सुना होगा कि रमजान शरीफ का महीना इतनी बरकत और फजीलत वाला है कि उसमें अगर नफल पढ़े जाएं तो नफलों का सवाब फर्जों के बराबर हो जाता है, और एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर हो जाता है। और रमजान शरीफ के महीने में कसरत से इबादत करनी चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ में बहुत ज्यादा इबादत करते थे, यहाँ तक कि आखिरी अशरे में तो इस कदर कैफियत होती थी कि ना खुद सोते थे ना घर वालों में से किसी को सोने देते, सारी सारी रात इबादत में लगे। तो नमाज अल्लाह की इबादत, नफली इबादत, तरावी, नमाज तरावी नफली इबादत,
اور حضور کا یہ فرمانا کہ رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اس کا مطلب یہ ہے یا نہیں کہ نفلیں زیادہ سے زیادہ پڑھو کیونکہ ثواب زیادہ ہے؟ تو سنیوں میں تمہاری تسلی کے لیے بات کرتا ہوں کہ ہم پڑھتے ہیں 20، یہ پڑھتے ہیں 8۔ قیامت کے دن ہم جائیں گے، اگر اللہ نے فرمایا کہ تراویح 8 تھی، تم 20 کیوں پڑھتے رہے؟ تو ہم کہیں گے یا اللہ کوئی جرم تو نہیں ہے، کوئی برائی نہیں کی، تیری نماز پڑھی، عبادت کی، اس واسطے کہ تیرے دین کے بڑے بڑے اماموں کا اس پر اتفاق تھا، حدیثیں موجود تھی تیرے رسول۔ اگر بالفرض 8 ہیں تو 20 میں سے 8 تراویح بنا لے، باقی 12 جو ہیں ان کو نفل بنا لے، ثواب دینا ہی دے دے، نہیں بنا۔ کوئی جرم تو نہیں نہ کیا، کوئی برائی تو نہیں نہ کی، تیری نماز ہی پڑھی ہے نا۔ ہمیں یہی میں مسئلہ معلوم ہوا کہ 20 ہیں، تو اگر 8 ہیں تو 8 تراویح سمجھ لے، وہ قبول کر لے، باقی 12 ہیں ان کا ثواب دینا ہے دے دے، نہیں تو تیری مرضی۔ ہمیں انشاءاللہ نقصان نہیں ہے۔ اور اگر یہ 8 لے کر چلے گئے وہیں 20، یہ کیا، یہ 12 کدھر سے لائے؟ وہاں تو چوری بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ 8 لے کر چلے گئے اور وہاں ہوئی 20، تو یہ کیا کریں؟ ہمارا تو کام چل جائے گا کہ 20 ہوں گی تو کہیں گے 20 قبول کر لیں، پڑھیے 20، 8 ہوں گی تو کہیں گے 8 قبول کر لے، باقی 12 نفل ہے، کوئی ثواب دینا ہی دے دے، نہیں تو تیری مرضی۔ ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ عقلی دلیل پیش کر کہ کوئی شخص گاؤں میں رہتا ہو، اس کی زمین ہو، زمین کے اوپر جو لگان ہوتا ہے، شریعت کا جب حکم ہو جائے گا تو عشر ہو جائے گا۔ تو جب زکوٰۃ کا نظام نافذ نہیں تھا تو انگریز کے زمانے میں زمین کی آمدنی پر جو ٹیکس لگتا ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ مالیہ بھی بولتے ہیں، لگان بھی بولتے ہیں۔ اگر پٹواری کسی ذمہ دار سے کہے کہ تجھے مالیہ یا لگان 20 روپے دینا پڑے گا، دوسرا کہے کہ 8 روپے دینے پڑے گا، ایک اس کو کہے کہ 8 روپے، ایک اس کو کہے 20، تو بولو دیانتداری اور عقل مندی کے لحاظ سے کہ اس کو دیہات سے شہر میں جب عدالت میں جانا پڑے تو جیب میں کتنے ڈال کے جانے چاہیے؟ 20۔ عقل کہے گی کہ 20 تو کم از کم ہو، اگر ہوئے 20 تو 20 دے دیں، اگر ہوئے 8 تو 8 دے کے باقی 12 جیب میں رہیں۔ اور اگر جیب میں 8 ڈال کے چلا گیا اور وہاں 20 کا مطالبہ ہو گیا تو کیا کرے گا؟ پھنسے گا یا نہیں پھنسے گا؟ تو تم بے فکر رہو، ہم 20 پڑھنے والے جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان بننے سے پہلے ہم لوگ جس شہر میں رہتے تھے اس کا نام ہے کھیم کرن۔ میں اکاڑوی نہیں ہوں، کھیم کرن بھی۔ جب 47 میں ملک تقسیم ہوا تو ہم لوگ کھیم کرن سے ہجرت کر کے اکاڑے آئے، پھر اکاڑے 10 برس رہے تو میں یہاں کراچی آ گیا، تو میرے والدین بہن بھائی اکاڑے میں ابھی تک ہیں۔ تو میں جب 10 برس کے بعد اکاڑے سے کراچی آیا تو لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو اب اکاڑے کا ہی نام لینا تھا نا، اکاڑے رہتے ہوئے 10 برس جو ہو گئے تو اکاڑوی مشہور ہو۔ اصل میں ہم لوگ مہاجر ہیں، مشرقی پنجاب کے قصور سے جو امرتسر کو لائن جاتی ہے اس لائن پر یہ شہر ہے، سرحدی شہر ہے۔ جس طرح ادھر قصور ہے ادھر کھیم کرن ہے۔ 65 کی جنگ میں ہمارے مجاہدوں نے اس کو فتح بھی کر لیا۔ تو کھیم کرن کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کلسیاں۔ مناظرہ تھا اسی مسئلے پر کہ تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں۔ ہماری سنیوں حنفیوں کی طرف سے مولانا محمد عمر صاحب مرحوم تھے عشرے والے، اور ان کی طرف سے مولوی عبد القادر صاحب روپڑی تھے۔ روپڑ ہے نا ایک شہر، تو یہی مسئلہ تھا کہ تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں۔ تو واللہ العظیم خدا کی قسم میں خود اس مناظرے میں شریک تھا۔ یہ مناظرہ پاکستان بننے سے 1 سال کوئی 8-9 مہینے پہلے، اس وقت میری عمر 16 سال کے قریب، اور میں نعت خوانی کرتا تھا۔ چنانچہ اپنے جو ہمارے سنیوں کا اسٹیج تھا اس میں میں نے نعتیں بھی پڑھی باقاعدہ شریک۔ 2 دن مناظرہ ہوتا رہا۔ مولانا محمد عمر صاحب جو ہم حنفیوں سنیوں کے امام تھے، مولوی تھے،
انہوں نے 5 نوٹ 100 کے نکال کر رکھ دیے تھے اسٹیج پر کہ مولوی عبد القادر صاحب ایک حدیث دکھا دے جس میں تعداد 8 ہو اور لفظ تراوی موجود ہو تو 500 روپیہ چکنا. اس وقت 500 ایسا تھا جیسے آج کل 5000 سے بھی میں کہتا ہوں بہت ہی 5 لاکھ نہیں تو چلو بڑا فرق ہے. انہوں نے کہا تعداد ہو 8 رکعتیں ہوں 8 اور لفظ ہو تراوی کا یہ 500 اٹھا لے ورنہ ہم دکھاتے ہیں کہ رکعتیں 20 اور تعداد 20 اور تراوی کا لفظ بھی دکھاتے ہیں. تو 1 پیسہ نہ دے مان. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تو حقیقت یہ ہے کہ میں اس میں موجود تھا. 2 دن مناظرہ ہوتا رہا. آخر مولوی صاحب بھاگ گئے روپڑی صاحب اور باقاعدہ سنیوں کی فتح ہوئی. وہاں جلوس وغیرہ نکالے حدیث نہیں نکالے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک حدیث پڑھتی 8 تراوی کے سلسلے آپ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذوق اور وجدان گواہی دے گا کہ جو کچھ اس کا مطلب اماموں نے نکالا محدثوں نے نکالا علماء نے نکالا وہی. کسی شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں نماز کتنی پڑھتے رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے. مائی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں ہمیشہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد آتے تھے آ کر سو جاتے پھر آپ اٹھتے وضو کر کے 8 رکعتیں پڑھتے اور 3 وتر پڑھتے 12 مہینے اور پہلے آ کر سو جاتے تھے. سونے کے بعد اٹھ کر پڑھتے تھے 12 مہینے رمضان غیر رمضان میں آپ کا یہ طریقہ یہ ہے جس کو یہ 8 تراوی کے ثبوت میں پیش کریں. اس حدیث کے متعلق جتنے بھی محدثین علماء ہوئے سب کہتے ہیں اس حدیث کا تعلق نماز تہجد کے ساتھ. یہ نماز محمول پر نماز تہجد ہے. یہ نماز تہجد کے بارے میں ہے. کیوں؟ ایک تو مائی صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور عشاء کے بعد آتے تھے آ کر سو جاتے تھے پھر سو کر اٹھ کے یہ پڑھتے تھے اور 12 مہینے پڑھتے تھے. ہم لوگ ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تم اس حدیث کو نماز تراوی کے ثبوت میں پیش کرتے ہو تو پھر نبی کریم تو 12 مہینے پڑھتے تھے رمضان غیر رمضان میں تم بھی تراوی 12 مہینے پڑھا کرو تم صرف رمضان کا مہینہ کیوں؟ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم گھر میں پڑھتے تھے تم مسجد میں پڑھتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم سو کر اٹھنے کے بعد پڑھتے تھے تم سونے سے پہلے پڑھتے ہو. 4. اور چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کریم اکیلے پڑھتے تھے تم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو. تو یہ تمہاری باتیں نبی کریم کے طریقے اور سنت کے خلاف ہیں. تو جب نبی کریم گھر میں پڑھتے تھے سونے کے بعد اٹھ کے پڑھتے تھے تو سائل نے جو ام المومنین سے پوچھا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید نبی کریم رمضان میں نماز تہجد کی رکعتیں زیادہ کر دیتے. تو اس نے پوچھا کہ رمضان میں بھی نماز تہجد کی رکعتیں اتنی ہوتی تھی یا اس سے زیادہ ہوتی تھی؟ تو سب کہتے ہیں کہ یہ حدیث نماز تہجد کے بارے میں. نماز تراویح نبی کے ساتھ بڑی خود پڑھائی. پہلے دن آدھی رات ہو دوسرے دن آدھی رات سے بھی زیادہ ہو گئی. تیسرے دن صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ ہم سحری نہیں کھا سکیں وقت ختم ہو جائے. تو وہ فرماتے ہیں جب نماز ختم ہوئی تو ہم دوڑ کر اپنے گھروں میں آئے. کسی نے 1 لقمہ لگایا کسی نے 2 لقمے لگائے کسی نے 2 بوند پانی پیا اور سحری کا وقت ختم ہو. حضور نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی جماعت. رحم اللہ تعالی وجہ الکریم دوسرے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اصل میں نماز تراویح پڑھنا نبی کریم کی سنت تو جماعت کے ساتھ ہے. حضور نے جو 3 دن پڑھائی تو وہ جماعت کے ساتھ. حضور نے جماعت اس لیے چھوڑی
مسلسل نہیں پڑھائی، ادھر دھیان کریں، حضور نے مسلسل جو جماعت نہیں کرائی تو اس اندیشے سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور اب وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، دین مکمل کا تعین ہو گیا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، تو اصل میں نبی کریم نے تو جماعت کے ساتھ 3 دن پڑھائی تھی۔ تو یہ لوگ جو الگ الگ پڑھتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اب فرض ہونے کا تو اندیشہ باقی نہیں رہا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، حضرت عثمان نے، بڑے بڑے صحابہ نے اس بات کو پسند کیا، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھو، اور حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھو۔ سارے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا، 20 رکعتیں پڑھی گئی۔ ادھر دھیان کرو، سنتے جاؤ مسئلہ۔ حضرت اب ذرا غور سے سنو، نبی کریم نے 3 دن جو نماز تراویح پڑھی تھی جماعت کے ساتھ پڑھی تھی یا نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا اب فرض ہونے کا اندیشہ ختم ہو گیا ہے تو اصل سنت تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھو، اور حضرت عثمان غنی قرآن کے حافظ تھے، حضرت عثمان غنی کو حکم دیا کہ آپ پڑھائیں، انہوں نے 20 تراویح پڑھائی۔ حضرت عمر کے زمانے میں 20، حضرت عثمان کے زمانے میں 20، حضرت علی کے زمانے میں 20۔ پہلی بات یہ بتاؤ، اگر ان 3 ذاتوں میں نبی کریم نے 8 پڑھی ہوتی تو حضرت عمر کبھی 20 کا حکم دے سکتے تھے، اور اگر بالفرض وہ دے دیتے تو صحابہ کرام ان سے اتفاق کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ زمانہ کیسا تھا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھے تو ایک جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی تھی اور ایک چادر باندھی ہوئی تھی وہ ایک ہی کپڑے کی تھی، تو ایک شخص حاضرین سامعین میں سے کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین، مال غنیمت میں جو کپڑا آیا تھا جو سب کو تقسیم ہوا ہے تو سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی ہے، آپ کے حصے میں بھی ایک ہی چادر آئی، اور ہم آپ کے جسم پر 2 چادریں دیکھ رہے ہیں، ایک چادر کی آپ نے قمیض بنائی ہوئی ہے، دوسری آپ نے بطور تہبند باندھی ہوئی، تو جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ دوسری چادر آپ نے کہاں سے لی ہے ہم آپ کو خطبہ نہیں پڑھنے۔ پہلے یہ بتائیے کہ یہ چادر آپ نے کہاں سے لی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا اعتراض بالکل بجا ہے، اس کا جواب میرا بیٹا دے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے حصے میں جو چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے ابا کی، کیونکہ ان کے پاس چادر نہیں تھی، ضرورت تھی، جو میرے حصے میں آئی ہے وہ میں نے اپنے ابا جان کو دی ہے، تو ان کے پاس جو 2 چادریں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ جو میری چادر تھی وہ میں نے ان کو دی۔ اس نے کہا اب آپ خطبہ پڑھیے، اب ہم آپ کا خطبہ سنیں گے، اگر آپ یہ نہ بتاتے اور ہم اس کی تسلی نہ کرواتے تو ہمارے دلوں میں وہم اور شک رہتا، تو لطف نہ آتا۔ تو بولو، جو قوم خطبہ نہیں پڑھنے دیتی جب تک کہ یہ معلوم نہ کر لے کہ یہ قمیض جو پہنی ہوئی ہے یہ کپڑا کہاں سے آ گیا، حضور نے اگر 8 پڑھی ہوتی تو وہ 20 کا حکم دیتے تو سب ان سے اتفاق کر سکتے تھے، تو معلوم ہوا کہ نبی کریم نے بھی ان 3 راتوں میں 20 تراویح پڑھی تھی، اسی واسطے حضرت عمر نے 20 کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی شیر خدا، آج تک ساری دنیا 20 پڑھتی چلی آ رہی ہے، انہوں نے اپنا وکھرا مذہب کٹا ہوا ہے، الگ مذہب نکالا ہوا، یہ 8 پڑھتے 8۔ اچھا، اب میں ایک بات اور رکھ کر، پڑھے لکھے حضرات ذرا توجہ کریں، ایک ایک مسئلہ اعتراض کر کے، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی۔ لفظ تراویح جو ہے، تراویح، میری بات سنو، لفظ تراویح جو ہے یہ لفظ تراویح دلیل ہے اس بات کی کہ 20 رکعتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پڑھے لکھے حضرات خصوصی توجہ کریں اور یاد کریں اس مسئلے، کسی سے بھی بات ہو وہ کہے تراویح 8 ہے تو اس سے آپ یہ بات کریں، اسی پر ہی آپ اس کو خاموش کرا دیں۔ لفظ تراویح جو ہے یہ جمع ہے ترویحۃن کی، اور ترویحۃن مشتق ہے راحت سے، اور راحت کے معنی ہیں آرام،
حاصل کرنا. تو نماز تراویح میں 4 رکعتوں کے بعد جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں راحت اور آرام حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترویہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترویہ. 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا تسبیح وغیرہ. یہاں تو لوگوں کو جلدی ہوتی ہے نا. حکم یہ ہے کہ کچھ دیر بیٹھ کے آرام اور راحت حاصل کریں. تو 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر جو راحت اور آرام حاصل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ترویہ. تو 4 رکعتوں کے بعد ہوا ایک ترویہ اور 8 رکعتوں کے بعد معاملہ ہی ختم. اور عربی میں جمع کم از کم 3 پر آتی. جمع کم از کم 3 پر آتی. 3 سے زیادہ جتنے بھی 3 سے کم پر جمع کا لفظ نہیں بولا جاتا. تو بھائی 4 رکعتوں کے بعد ایک ترویہ، 8 رکعتوں کے بعد 2 ترویے، 12 رکعتوں کے بعد 3 ترویے. 12 رکعتوں کے بعد تو لفظ تراویح صادق آئے گا. 8 تو تراویح ہو ہی نہیں سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو تراویح 20 ہے، اسی واسطے تراویح کہا جاتا ہے. اگر 8 ہوتی تو اس کا نام تراویح نہ ہوتا بلکہ ترویہ ہوتا کہ 4 رکعتوں کے بعد آپ نے تھوڑا سا آرام حاصل کیا، 8 رکعتوں کے بعد معاملہ ہی ختم. تو پھر تراویح لفظ کیسے؟ ایک بات اور یاد رکھنا. آپ قرآن شریف آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں رکوع ہیں. پہلے پارے میں کتنے رکوع ہیں؟ 16. کسی طرح کسی پارے کے 17 ہیں، کسی کے 18 ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے کم بھی ہیں. یہ رکوع جو لگے ہوئے ہیں یہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ رکوع کے معنی تو جھکنے کے ہیں. نماز میں آپ رکوع کرتے ہیں یا نہیں؟ رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں. یہ قرآن میں رکوع جو لگے ہوئے ہیں ان کی کیا وجہ ہے؟ تو سنو، ان کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے حضرت عثمان کو نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا تو حضرت عثمان نے نماز تراویح میں قرآن سنایا تھا. جتنی آیتیں پڑھ کر انہوں نے رکوع کیا وہاں وہاں رکوع لکھا ہوا. سبحان اللہ. جتنی آیتیں پڑھ کر انہوں نے رکوع کیا وہاں وہاں رکوع لگا ہوا. اب سوچو اگر وہ روز 8 تراویح پڑھاتے تو 8 رکوع روز کے ہوتے. 27ویں شب کو انہوں نے ختم کر دیا تھا تو پھر قرآن کے رکوع کتنے ہوتے؟ بولو بھائی. 27 8 کتنے ہو گئے؟ کوئی ساتھی بندے بیٹھے بتیرے 216. تو قرآن کے رکوع پھر 216 ہوں. اور اگر 20 رکوع روز کے ہو اور 27ویں رات کو ختم کر دیا جائے تو پھر کتنے رکوع ہوں گے؟ 540. تو دیکھ لو قرآن کے رکوع کتنے. قرآن کے رکوع یہ بتاتے ہیں کہ تراویح 20 ہیں. اگر 8 ہوتی تو رکوع 540 نہ ہوتے ہیں، 216 ہوتے. تو جتنی آیتیں پڑھ کر حضرت عثمان نے رکوع کیا وہاں وہاں رکوع لگا ہوا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت عثمان غنی نے اتنی رکعتیں پڑھ کر رکوع کیا. آگے حافظ بھی آئندہ اتنی پڑھیں تاکہ حضرت عثمان کی سنت کے مطابق ہو جائے اور پڑھ جائے. تو تراویح 20 ہے. 20 کی انہوں نے بنا دی 8. 3 وتر کا بنا دیا 1. 3 طلاقوں کی بنا دی 1. انہوں کا کام ہے. اچھا ہم لوگ جب سفر میں جاتے ہیں تو سفر کی نماز جو ہے ہمارے نزدیک کم از کم 57.5 میل سفر ہونا چاہیے. 57 میل سفر ہو تو جب آپ اپنے شہر کی حد سے باہر نکلیں گے آپ نماز قصر پڑھیں گے، یعنی 4 فرض جو ہے وہ 2 پڑھیں. یہ 3 میلوں سے ہی 2 پڑھنا شروع کر. 3 میل سفر ہوئے تھے کہتے کاٹے بندے اور کہتے جی محل حدیث ہے. توبہ توبہ کیا بتاؤں آپ کو ان لوگوں کی باتیں. میرے بزرگوں اور دوستوں بس ایک بات یاد کر لو ہے، دیکھو ان کی بدیاں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا 20 تراویح سنت موقدہ ہیں، 2 کر کے پڑھنی چاہیے. 3 وتر ہیں. انہوں نے عبارت ہی بدل کر 20 کا 8 بنا دیا، 3 کا 1 بنا دیا. یہ پرلے درجے کی بددیانتی اور خیانت ہے.
تو جس جماعت کی بددیانتی اور خیانت کا یہ عالم ہو اس جماعت پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اور مزے کی بات سنو، میں تو یہ حکومت تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، حکومت نے اب قانون بنایا ہے زکوٰۃ لینے کا، حکومت انہوں دے پیچھے لگے تھے، حکومت نو کھ نہیں لبنا۔ کیسے؟ ان کے نزدیک مال تجارت پر زکوٰۃ نہیں، ان کے نزدیک مال تجارت پر زکوٰۃ نہیں، اور عورتیں جو زیور پہنتی ہیں پہننے والے زیوروں پر بھی زکوٰۃ نہیں، حکومت رو لبے گا کہ کخ۔ دیکھو نا، یہ جو مشینریاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان مشینری پر تو زکوٰۃ ہے نہیں، آمدنی پر مشینری بھی گئی۔ مال تجارت جتنی دکانوں میں لاکھوں کروڑوں روپے کا لوگوں کا مال پڑا ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ عورتوں نے جو گھروں میں زیور رکھے ہوئے ہیں تو وہ بیچنے کے لیے تھوڑے پہننے کے لیے تو ہوتی ہے، پہن لیتی ہے، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ تو اگر ان کا قانون لیا جائے تو بولو حکومت جو نظام زکوٰۃ رائج کرے گی تو اس کو ملے گا کیا؟ تو ہمارے نزدیک پہننے کے زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، مال تجارت پر بھی زکوٰۃ ہے، ہم صحیح حدیثوں سے ثابت کرتے ہیں۔ تو میاں یہ جو شور مچا رہے ہیں کہ فقہ حنفی نہ رائج کرو، اگر ان کا مذہب رائج کرو تو سن لو نتیجے کیا نکلے۔ ان کے نزدیک بے نماز کافر ہے، ان کے نزدیک جو شخص ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ بولو بچے گا کون پاکستان؟ یہ ان کا مذہب ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، اس کا نام ہی ہے بے نماز کافر ہے، یہ اس رسالے کا نام ہے، میرے پاس موجود ہے۔ تو اگر ان کا قانون لے لیا حکومت نے تو بولو کیڑا بچے؟ ایک ادھی نماز تو ضروری ادا ہو جاتی، رہ جاتی، وہ ہو گیا کافر، اور اس کی سزا ہے واجب القتل۔ ایک پھانسی کی ایسے تو سارا دن پھانسی لگی۔ حنفیوں کا مذہب لینا پڑے گا۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو مسلمان نماز کی فرضیت کا قائل ہے، مانتا ہے دل و جان سے کہ نماز فرض ہے، نماز کے فرض ہونے کا دل و جان سے قائل ہے، مگر سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز کا منکر نہیں، فرضیت کا قائل ہے، اور جو چھوٹ جاتی ہے نماز تو مانتا ہے کہ یہ میری سستی ہے، میری غفلت ہے، میں گناہ گار ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، پھر وہ گناہ گار ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کرو، اور اس وقت چھوڑو جب وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے چھوڑ دو۔ تو اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مذہب لوگے تو پاکستان کے لوگ بچیں گے، ورنہ 24 گھنٹے سے پھانسی لگی رہے، جن نے ایک نماز چھوڑی چل بھائی۔ تو بولو یہ شور مچا رہے ہیں جی ہمیں ہمارا مذہب لینا چاہیے، تمہارا مذہب کیا چاہیے؟ مرنا تھوڑا تھا، اور پیسہ ایک نہیں ملے گا زکوٰۃ کا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں عجیب معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم تو ان کو چھیڑتے نہیں، ہم کہتے ہیں نہ چھیڑو، لگے رہو، ہم سنیوں کو، ہم عاشقوں کو رہنے دو، ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہمیں اسی میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، ہمیں ہمارے ہاتھ پر چھوڑ دو، ہم درود پڑھے، سلام پڑھے، ہمیں بدعت شرک ورک نہ کہو، کرتے رہو اپنا تم بھی، لیکن اگر ہمیں چھیڑو گے تو پھر ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن اگر کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتے ہیں۔ ہاں جی تھی اور چھیڑیا تو پھر کھلن گیا گلا، ابھی تو میں پردے دیا گلا جڑیاں بچ مسئلے یہاں کے فقہ دے مسئلے جڑے یہاں دی فقہ ہے، ایمان نال ایسے بیان نہیں کر سکتا، تھی میرے تے ناراض ہو جاؤ گے کہ مولوی صاحب کیسی بات، جو ان کا اندرونی ہے، جو ان کے اندرونی مسائل ہے جی، کیا کیا ان کے نزدیک حرام ہے اور کیا کیا حلال ہے اور کیا کیا باتیں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مولانا محمد عمر صاحب کی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے مقیاس صلاۃ، یہ نہیں نماز، وہ پڑھ کے دیکھو سر پتہ لگ کیا کیا حال لکھا ہوا۔ اور ہمارا یہ چیلنج ہے، یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسئلہ بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے،
ارے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو درجہ دیا تھا، وہ تابعی ہے. پہلے یہ یاد رکھو انفیوں، ہمارے امام صاحب کون ہیں؟ تابعی. تابعی. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی کو دیکھا، اور صحابی وہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے امام صاحب نے جتنا علم حاصل کیا ہے وہ تابعین سے حاصل کیا ہے، صحابہ سے روایت بھی کی ہے. 4000 تو آپ کے استاد ہیں اور وہ تابعین. تو آپ کی سند تو کمزور ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے علم حاصل کیا تابعین سے، ان کو کرتے ہوئے دیکھا، تابعین نے صحابہ کو اور صحابہ نے رسول اللہ. اور یہ حدیث کی کتابیں جو ہیں یہ تو بعد میں لکھی گئی، بعد میں لکھی گئی. اور ان میں اختلاف دیکھو، ایک ہی حدیث کتاب لے آؤ، ترمذی لے آؤ، ابن ماجہ لے آؤ، ابو داؤد لے آؤ، یہ میرے پاس ہے. اوپر حدیث لکھی ہے کہ حضور رفع دین کرتے تھے، نیچے لکھی ہوئی نہیں کرتے تھے. ایک ہی حدیث کی کتاب ہے، اس میں دو باتیں. اب دو تو ہو نہیں سکتی، کرتے تھے نہیں کرتے تھے، یا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یا پھر یوں کہو کہ پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا. اب دونوں حدیثیں صحیح ہیں. کیسے؟ دیکھو، شروع میں نبی کریم نے رفع یدین کیا تو فرض کر لو کہ ملک شام کے لوگ اس زمانے میں آئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ ہدایات اور تعلیمات دیجیے. حضور نے ان کو ہدایات دی، تعلیمات دی کہ شرک نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، چوری نہ کرنا، ان چیزوں پر عمل پیرا رہو، اللہ تمہیں بخش دے. اس زمانے میں حضور رفع دین کرتے تھے. انہوں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ حضور رفع دین کرتے ہیں. وہ دیکھ کر اپنے ملک میں چلے گئے. بندے بندے کے آگے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سننے والوں نے آگے، ان سے سننے والوں نے آگے، ادھر سننے والوں نے کتابوں میں لکھ دیا. بولو انہوں نے جو حدیث لکھی تو وہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح. اس کے بعد نبی کریم نے رفع دین چھوڑ دیا، رفع دین چھوڑ دیا. اس وقت آئے لوگ عراق کے یا کوفے کے یا یمن کے، انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم نماز پڑھتے ہیں اور رفع دین نہیں کرتے. انہوں نے اپنے ملک میں جا کر یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے حضور کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ رفع دین نہیں کرتے تھے. انہوں نے آگے ان سے سن کر آگے، ان سے سن کر آگے. ادھر بات یہ ہے دونوں اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں، سند کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہے. لیکن یہ چھان بین کرنا کہ جو کہتے ہیں رفع دین کرتے تھے یہ کس زمانے میں حضور کے پاس آئے، کہاں کے رہنے والے تھے، کتنا عرصہ حضور کے پاس رہے، اور جو کہتے ہیں نہیں کرتے تھے وہ کب آئے، کتنا عرصہ رہے، کہاں کے رہنے والے تھے، یہ چھان بین کی ہے فقہائے کرام نے. اور فقہا نے چھان بین کر کے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ حضور پہلے رفع دین کرتے تھے، بعد میں حضور نے چھوڑ دیا، منع فرما دیا. حدیث سند کے اعتبار سے وہ بھی صحیح ہے مگر عمل کے اعتبار سے منسوخ ہے، عمل کے اعتبار سے منسوخ. اسی طرح اونچی آمین لے لو. شروع میں نبی کریم نے جتنی بھی نمازیں پڑھائی ہیں نا ان میں بلند آواز سے پڑھا، تعلیم امت کے واسطے کہ بھئی تم دھیان رکھو کہ میں جب رکوع میں جاتا ہوں کیا پڑھتا ہوں، کتنی بار پڑھتا ہوں، رکوع سے اٹھتا ہوں تو کیا پڑھتا ہوں، کھڑے ہو کر کیا پڑھتا ہوں. ظہر اور عصر کی نماز میں بھی حضور نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی. حالانکہ ساری امت کا اجماع ہے. بولو ظہر اور عصر کی نماز جاری ہے یا سری ہے؟ سری ہے نا. فجر، مغرب اور عشاء میں تو امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت بلند آواز سے پڑھتے ہیں. ظہر اور عصر میں جی میں پڑھتے ہیں، اونچی نہیں پڑھتے. مگر میں حدیثیں دکھاتا ہوں کہ حضور نے اونچی پڑھی ہے. کیوں؟ تعلیم امت کے شروع اسلام میں حضور نے چونکہ اپنے غلاموں کو سکھانا تھا اس وقت کیا پڑھنا ہے، اس وقت کیا پڑھنا ہے، تو تعلیم امت کے واسطے حضور نے جاری طور پر آمین بھی کہی ہے، دوسرے کلمات بھی کہے ہیں. لیکن بعد میں حضور نے جب لوگوں نے سیکھ لیا تو بعد میں حضور نے آمین آہستہ آمین آہستہ کرنا. تو اس طرح یہ جو ہے نا اختلافات، یہ ہے فروعی اختلافات کہ آمین آہستہ کی جائے یا اونچی، ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں یا سینے پر، رفع دین کیا جائے یا نہ. یہ فروعی مسائل، ان میں ائمہ کا اختلاف، لیکن اماموں کا اصولی مسئلوں میں اختلاف نہیں.
عقیدوں کے مسئلوں میں اختلاف نہیں، وہ حضور کی بے ادبی کرنے والے نہیں تھے، سارے ادب کرنے والے تھے، اور یہ اماموں کو مانتے ہی نہیں، یہ بے ادبی کرتے ہیں۔ تو میں بات کرنے لگا تھا، بات درمیان میں رہ گئی تھی، اب مجھے یاد آئی ہے کہ یہ وہابی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اب نام اللہ کا ہے، یہ اصل میں اس ابن عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں نا، وہ بھی اماموں کو نہیں مانتا کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا، میں ظاہر حدیث پر عمل کروں گا، میں اہل حدیث۔ لوگوں نے کہا تیری مرضی۔ تو حدیث یہ ہے کہ نبی کریم نے جب کعبے کا طواف کیا تو اونٹنی پر بیٹھ کے کیا، مسئلہ یاد رکھو، حضور نے بیت اللہ کا طواف کیا تو کیسے کیا؟ اونٹنی پر بیٹھ۔ کیوں؟ یہ وجہ سن، جب حج فرض ہوا، حج کے فرض ہونے کے بعد بولو حضور نے کتنے حج کیے؟ حج کے فرض ہونے کے بعد حضور نے ایک ہی حج کیا ہے، تو وہ ایک حج تھا، اور حضور کو پتا تھا کہ اس کے بعد میرا وصال ہو جانا، تو حضور نے حج کا خطبہ دیا تھا جو حجۃ الوداع کے خطبے کے نام سے مشہور ہے۔ حضور نے طواف کیا بیت اللہ کا اونٹنی پر بیٹھ، اس کی چند وجوہات، ایک تو یہ کہ نبی کریم کا یہ معجزہ تھا کہ جس جانور پر بیٹھتے تھے جب تک آپ اس جانور پر بیٹھے رہتے تھے وہ جانور پیشاب وغیرہ نہیں کرتا، ادب کی وجہ سے کہ حضور کو چھینٹے نہ پڑے، بدبو نہ آئے، یہ حضور کا معجزہ، میرا تمہارا تو یہ معجزہ نہیں ہے۔ دوسرا، نبی کریم نے جو اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کیا تو اس لیے کہ وہ آخری طواف تھا، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ تم مجھے دیکھو، کیونکہ میں اونچا ہوں گا تو میں سب کو نظر آؤں، اگر میں زمین پر پھر کے طواف کروں گا تو جو قریب کے لوگ ہیں دیکھیں گے، دور کے لوگ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، تو میں اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کرتا ہوں، تم ہر پھیرے میں میری نقل و حرکت کو دیکھو، اور یہ دیکھو کہ اس رکن سے لے کر اس رکن تک میں کیا پڑھتا ہوں، فلاں مقام پر کیا پڑھتا ہوں، فلاں مقام پر میں کیا کرتا ہوں۔ تو سرکار نے تعلیم امت کے واسطے، سکھانے کے واسطے اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کیا۔ اب ذرا دھیان کرنا، سارے اماموں نے، علماء نے مسئلہ نکالا کہ یہ نبی کریم کی خصوصیت تھی، حضور نے تعلیم امت کے واسطے اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کیا، اب اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کرنا جائز نہیں، ایسے بھی عقلی طور پر بغیر اونٹوں کو ہی بندے پورے نہیں آتے ہیں، اور اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ جب آدمی بھیڑ میں آ جاتا ہے نا تو چاروں طرف سے زور پڑتا ہے، تو یقین مانیے بعض مرتبہ یہاں سے لے کر وہاں تک پیر ہی زمین پر نہیں لگتے، لوگوں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، گھڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور ایسی بھیڑ ہوتی ہے تو اگر اونٹوں کے اوپر بیٹھ کے سارے طواف کریں تو کہتے ان کا جو تھا نا وہ مولوی عبد الوہاب، وہ کہے گا میں اماموں مولویوں کو نہیں مانتا، حضور نے اونٹنی پر بیٹھ کے طواف کیا تو میں بھی اونٹنی پر بیٹھ کے کروں۔ لوگوں نے سمجھایا بعد آ جا، یہ حضور کی خصوصیت تھی، حضور نے تو امت کو سکھانا تھا، تو نے کوئی سکھانا تھوڑا، کہے گا نہیں میں حدیث پر عمل کروں گا، میں اہل حدیث ہوں، حضور نے اونٹنی پر بیٹھ کے کیا ہے میں بھی اونٹنی پر بیٹھ کے کروں، تیری مرضی۔ چڑھ گیا اونٹنی، اب وہاں فرش ہے سنگ مرمر کا، پہلے پھیرے میں اونٹنی نے پیشاب کیا، اور قدرت نے جو حساب بنایا اونٹ کا وہ پیشاب کرتا ہے پیچھے کو اور ساتھ ہلاتا ہے دونوں، اس نے جو کیا نا چھڑکاؤ، ایک تو خانے کعبے کے غلاف پر پیشاب کے چھینٹے پڑے، دوسرا نیچے جو پیشاب گرا تو نیچے ہے فرش سنگ مرمر کا، وہ جذب کیسے ہو، اور دوسرا پھیرا آیا تو اونٹنی کا پیر پھسلا، آپ جانتے ہیں اونٹنی کا پیر نیچے سے نرم ہوتا ہے، وہ جو ہے نا سلیپ، اونٹنی گری تے مولوی صاحب بھی گرے ہیں، ٹانگ افلاق میں اور منہ خاک میں ہیں، برا حال ہویا پیا، ڈگے انہیں کہ کر لے سنت عمل، تینوں جو کہندے سے بھیا پترا یہ تو پیدل طواف کر، یہ حضور کی خصوصیت تھی، کیونکہ حضور جب تک اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اونٹنی بولو براز نہیں کرتی، حضور کا معجزہ تھا، تیرا یہ معجزہ نہیں۔ ایک تو خانے کعبے کا غلاف ناپاک ہوا، حرم شریف کے اندر اونٹنی نے پیشاب کیا، دوسرا وہ گری تو بھی گرا تو دیکھ لیا تماشا۔ تو یہ لوگ ایسے حضور کی خصوصیتوں کو نہیں مانتے، کہتے ہیں جو حضور نے کیا وہ یاد۔
ان کے پاس کپڑے ہوتے ہیں، قمیض بھی ہوتی ہے، پگڑی سب کچھ، ننگے نماز پڑھتے ہیں جان کے، جیسے احمد بندی ہوئی ہے، کپڑے ایسے رکھے تھے ننگے اور ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے. ایک مرتبہ میں پھنس گیا، مجھے نہیں پتا تھا ان کی مسجد ہے، کسی دیہات کا معاملہ تھا. میں گیا تو کھڑا ہوا نا، تو ادھر والے نے بھی پیر اوپر چڑھا دیا، ادھر والے نے بھی چڑھا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ چھوٹی انگلی جو ہے نا وہ دوسرے کی انگلی کے اوپر چڑھا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹانگیں کرتے ہیں چوڑی. اس نے دونوں طرف سے جب پیر چڑھا دیا، میں نے تھوڑے سے پیر اور سکیڑ لیے، انہوں نے پھر چڑھا دیا، میں سکیڑتا گیا، وہ چڑھاتے گئے، یہاں تک کہ میرے پیر دونوں آپس میں ساتھ ملے. نماز میری بے لطف ہو گئی، دھیان جو دوسری طرف. میں سمجھ گیا ان کو بہارے نے. خیر میں نے کہا چلو جو کچھ بھی ہوگا نماز بعد میں ادا کر دیں گے. میں نے پھر بعد میں ایک شخص سے پوچھا کہ تم لوگ جو ٹانگیں چوڑی کر کے پیر کے اوپر پیر چڑھا کے کھڑے ہوتے ہو، اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ اگر دو پیروں کے درمیان دو آدمی کھڑے ہوں اور اپنے پیروں کے درمیان جگہ چھوڑ دیں نا تو شیطان گزر جائے. شیطان گزر جائے. تو ہم پیروں کے ساتھ پیر ملا کے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ شیطان نہ گزرے. تو میں کہا آپ نے شیطان کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ کوئی بولا بالا بیوقوف چھوڑا ہے، وہ فرشتوں کا استاد رہا ہے، معلم الملکوت، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لگا ہے، ساری دنیا کی تاریخ اس نے دیکھی ہے، وہ اندھا تھوڑا ہے. تم کہتے ہو ادھر سے نہ گزرے تو ادھر دوسری طرف اس کو اتنی چوڑی ٹانگ نظر نہیں آتی کہ میں ادھر سے نکل جاؤں. بھائی پیر کے اوپر پیر جو چڑھا کے آپ کھڑے ہو گئے کہ کہیں شیطان نہ گزر جائے، تو وہ اندھا تھوڑا ہے، بے وقوف ہے، اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ ادھر اتنی چوڑی ٹانگ ہے، اتنا کھلا راستہ ہے، تو میں ادھر سے نکلوں تو وہ ادھر سے نکل جائے گا. مگر ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ ادھر سے ہی نکلے، اور وہ جب نیچے سے نکلے گا تو وہ شیطان ہے، اس نے شرافت سے تو گزرنا ہی نہیں. ان کو پڑ گیا چسکا، ایک ایسے ٹنگا چوڑیاں کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ادھر سے نکلے. توبہ توبہ، یہ تو میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں، چھوڑو ان کی باتوں کو. یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، لگے رہنے دو ہم سنیوں، اور تم اپنا ٹنگا چوڑیاں کر کے پڑھتے رہو، آٹھ پڑھو جو مرضی پڑھو، مگر ہمیں نہ چھیڑو ورنہ بڑا مہنگا معاملہ پڑے گا. سمجھ گئے؟ اور میں ان کے گھر کا بیٹی ہوں، اور نہیں کوئی اتنا بیٹی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں بیٹی ہوں، میرے پاس ان کی سب کتابیں ہیں اور ان کے اندرونی حالات میں جانتا ہوں جو کچھ یہ ہیں. ان کا یہ دیانت اور ان کی امانت کا آپ نے نمونہ دیکھ لیا. صرف یہی نہیں، حاشیے پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فتوح الغیب، یہ غوث اعظم کی کتاب. تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ولی کتب غوث بنتا ہے تو اللہ اس کو یہ درجہ دیتا ہے کہ وہ کتب کہتا ہے ہو جا تو چیز ہو جاتی. اور یہ ان کے خلاف ہے، انہوں نے وہ عبارت ہی نکالی. اتنی عبارتیں اس میں بدلی ہیں، نکالی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ تو ان کی دیانت کا حال ہے کہ چلو تم نہ مانو لیکن کتاب تو نہ بدلو، کتاب کی عبارت میں تبدیلی نہ کرو. یہ تو خیانت ہے، بددیانتی ہے، اس کو کوئی بھی عقل مند پسند نہیں کرے. تو بات صورت چھوڑو ان کو. اب میں آپ کے سامنے مختصر سی تقریر کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کے بعد گفتگو ختم کروں. درود شریف پڑھو. میرے دوستو بزرگوں، میں مختصر طور پر مسئلہ کر رہا ہوں گا آپ کے سامنے 11ویں شریف کا. مجھے یہ بتایا گیا کہ 11ویں پر انہوں نے بہت زیادہ کچھ کہا. یہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں 11ویں کھانا خنزیر سے زیادہ بدتر ہے. یہ انہوں نے کتابوں میں بھی لکھا ہے اور تقریروں میں بھی کہتے ہیں کہ 11ویں شریف کی نیاز کا کھانا خنزیر سے بھی بدتر ہے. یہ بھی بتاؤں کہ یہ کیوں کہتی ہیں اور اس کے بعد 11ویں شریف کا مسئلہ مختصر طور پر عرض کروں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ
انما حرم علیکم، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ یہ ہے آیہ کریمہ اور یہ ہے اس کا ترجمہ۔ جتنے بھی مفسرین کرام ہوئے، نبی کریم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جتنے بھی علماء مفسرین ہوئے، سب نے وما اہل بہ لغیر اللہ کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب میں آیت کا مختصر مفہوم عرض کروں اور پھر بتاؤں کہ یہ کیا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں مبعوث ہوئے تھے اس دور میں کفار و مشرکین ایک تو مردار کھاتے تھے، آج بھی بہت سی قومیں ہیں جو مردار کھا لیتے تھے۔ دوسرا وہ خون بھی کھاتے تھے۔ کیسے؟ جس وقت جانور ذبح کرتے تھے تو جانور کا خون نکلتا تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ جانور کا خون جب نکلتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جم جاتا ہے۔ اس خون کو جما کر یہ رکھ لیتے سکھا کر، اور سکھانے کے بعد اس سوکھے ہوئے جمے ہوئے خون کو آگ پر بھون لیتے تھے اور بھون کر کھاتے تھے۔ ایک تو مردار کھاتے تھے، دوسرا خون کھاتے تھے، تیسرا خنزیر کا گوشت کھاتے تھے، اور چوتھا جانور ذبح کرتے تھے تو لات و عزا بتوں کا نام لے کر ذبح۔ یہ نبی کریم کے زمانے سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک سب نے یہی مفہوم بیان کیا۔ اب یہ 14ویں صدی میں جو اٹھے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا۔ کوئی بھی کہنا جائز بھی جائز نہیں، اس کو کہاں لکھا ہوا ہے یہی پڑے گا، اس کے سوا کوئی دلیل نہیں۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا مطلب کیا لیں گے کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام۔ تو چونکہ تم کھانے پر نیاز پر غوث اعظم کا نام لیتے ہو، امام حسن حسین کا نام لیتے ہو، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کا نام لیتے ہو، خواجہ غریب نواز کا نام لیتے ہو، تو غیر اللہ کا نام لیتے ہو، تو جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پہلے مردار کا بیان کیا، پھر خون کا، پھر خنزیر کے گوشت کا، اس کے آخر میں وما اہل بہ لغیر، تو معلوم ہوا کہ مردار سے، خون سے، خنزیر کے گوشت سے زیادہ بدتر ہے وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام۔ یہ مفہوم لے کر اس طرح لوگوں کو یہ سناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، تو گاڑی نہیں چڑھ جانا، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ نبی کریم کے زمانہ مبارکہ سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک جتنے علماء مفسرین محدثین ہوئے سب نے وما اہل بہ لغیر اللہ کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد وہ جانور ہے جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اور ہم اس بات کے قائل ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جاہل سے جاہل، اجڈ سے اجڈ، دیہاتی سے دیہاتی آدمی بھی بکری کو ذبح کرتے وقت یا مرغی کو ذبح کرتے وقت غوث اعظم کا نام، سب اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ۔ اب انہوں نے کیا مصیبت کر دی؟ انہوں نے آیت کا ترجمہ غلط کیا، جانور کی قید بھی ہٹا دی، ذبح کرنے کے وقت نام لینے کی قید بھی ہٹا دی، اور یہ مطلب بیان کر دیا کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو کوئی چیز حلال نہیں رہ سکتی، سب حرام ہو جائے، کیونکہ ہر چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ مثلا میں یہ پوچھوں یہ دکان کس کی ہے، آپ نام لیں، فرضی نام نظام الدین،
تو اس دکان پر کس کا نام آ گیا؟ نظام الدین۔ مکان کس کا ہے؟ کمال الدین۔ گائے کس کی ہے؟ بھینس کس کی ہے؟ سائیکل کس کی ہے؟ موٹر کس کی ہے؟ بس کس کی ہے؟ ٹرک کس کا ہے؟ یہ فیکٹری کس کی ہے؟ یہ کارخانہ کس کا ہے؟ ایمانداری سے بولو، ان سب چیزوں پر تم غیر اللہ کا نام لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام، تو بولو پھر کون سی چیز حلال ہے؟ کچھ نہیں حلال رہے گا۔ ابھی آگے چلو، یہ قمیض کس کی ہے؟ کوئی کہے گا خدا کی ہے، کیونکہ خدا تو پہننے سے پاک ہے۔ قمیض پر نام لیا غیر اللہ کا، پجامے پر، شلوار پر، پتلون پر، کوٹ پر، ٹوپی پر، پگڑی پر۔ اور میں ایسی بات کرتا ہوں بس پلے باندھ کے لے جاؤ، پوچھو بیوی کس کی ہے؟ اگر کسی نے کہا خدا کی تو کافر ہو جائے۔ خدا تعالیٰ بیوی سے پاک، ضرور نام لیا جائے گا۔ تو ان کا ہی یہ مذہب ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام، تو بولو ان کی بیویوں پر کن کا نام آتا ہے؟ ان کا یا خدا کا؟ ان کا نام آتا ہے۔ اور یہ خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ جب یہ بھی غیر اللہ ہے تو ان کا نام آیا ان کی بیوی پر، تو وہ بھی ان کے لیے حرام ہوگی۔ کسی کی بیوی حلال نہیں رہے گی اگر ترجمہ صحیح نہیں کرو۔ ترجمہ غلط کرو گے سب کی بیویاں حرام ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے، ایک مولوی تھا، اس کا بات سننے عورتیں بھی آتی تھیں۔ اور مولوی صاحب کی بیوی کہنے لگی کہ عورتیں جاتی ہیں اور بڑی تعریف کرتی ہیں، چلو میں بھی چل کے سن۔ وہ بعد میں آ گئی، عورتوں میں آ کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ آج میری بیوی بھی آئی ہوئی۔ انہوں نے یہی مسئلہ شروع کیا ہوا، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہے۔ تو یہ کہتے ہیں 11ویں والے کی نیاز، یہ کہتے ہیں حسنین کریمین کی سبیل، تو یہ 11ویں والے کا نام لیتے ہیں، حسنین کا نام لیتے ہیں، چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے حرام ہے۔ ایک دو مرتبہ کہتا تو وہ بیچاری شاید ہے، بار بار جو اس نے کہا تو آخر وہ مولوی کی بیوی تھی، سمجھدار تھی، اس نے کان کھڑے کیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر بھی تو مولوی صاحب کا ہی نام لوگ لیتے ہیں، اور کتنے سالوں سے لے رہے ہیں، اور مولوی صاحب بھی غیر اللہ ہے، تو میں کب حلال رہی؟ اور مسئلہ سمجھ گئی اور آ گئی گھر۔ مولوی صاحب جب وعد سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا بیوی کا موڈ بگڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے وہ تھک ٹوٹ کے آواز کر کے آیا کہ دودھ جو پلا۔ میں کیا میں نہیں دودھ پلاؤں۔ کیوں؟ کیا بات ہے آج تیرا موڈ بگڑا ہوا ہے؟ لیکن میں تو تیرے اوپر حرام ہو گئی۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت، بتاؤ گھر بیٹھے بیٹھے کیسے حرام ہو؟ اس نے کہا گھر نہیں بیٹھی، آج تیرا بات سننے چلی گئی۔ اچھا تو پھر حرام کیسی ہو گئی کہ تو وہاں یہ مسئلہ کر رہا تھا کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے؟ تو بول جب سے تیرا میرا نکاح ہوا ہے میرے اوپر لوگ تیرا نام پکارتے ہیں یا خدا کا؟ کبھی کسی نے نہیں کہا خدا کی بیوی، سب کہتے ہیں مولوی کی بیوی۔ تو بھی غیر اللہ ہے تو میرے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، تو میں کب حلال رہی؟ تو اب میں تو میرا تیرا کوئی تعلق نہیں رہا، معاملہ ختم۔ کہیں گا خدا کا نام مان، گھر بیٹھ، بھگوان میرا گھر برباد نہ کر۔ اس نے کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو جو بات کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، کیا وہ غلط کر؟ کہنے لگا نہیں، مطلب اس کا کچھ اور ہے۔ ہاں تو تم بار بار یہی کہہ رہے، کیا مطلب ہے؟ کہیں گا اصل مطلب یہ ہے وما الا به لغیر اللہ کا کہ وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا ہے۔ کہوں گا وہاں تو نے یہ نہیں کہا۔ کہیں گا پھر کیا کریں، روٹی بھی تو کھانی ہوئی نا، جب تک مخالفت نہ کریں شہرت نہیں ہوتی، سلسلہ نہیں چلتا ہے، تو پیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے گڑبڑ۔ تو گھر بیٹھ، خدا کا نام مان، اصل مطلب۔ تو میں ان سے کہتا ہوں صحیح مطلب بیان کرو۔ اگر اس طرح کرو گے کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو یہ لوگ اب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، یہ سمجھ جائیں گے کہ بولو ان کی بیویوں پر اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا، انہی کا ہی نام لیا جاتا ہے، اور یہ غیر اللہ ہے تو وہ پھر کب حلال ہے؟ کوئی چیز بھی حلال نہیں رہے گی، ہر چیز پر آپ لوگ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ کیوں مصیبت آئی؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے ترجمہ غلط کیا، عدل و انصاف کو چھوڑا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جانور بھی حرام ہے جس کے ذبح کرتے وقت
غیر اللہ کا نام لیا جائے اور کوئی جاہل سے جاہل دیہاتی آدمی بھی ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیتا، کوئی غوث اعظم کا یا امام حسن حسین کا نام نہیں لیتا، سب اللہ اکبر کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بس اللہ کا نام لے کر جب آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، آگے پیچھے چاہے کسی کا نام لیتے رہو، وہ جانور حلال ہے۔ بولو، ہم نے 11ویں شریف کی نیاز کے لیے بکرا خریدا، کیا مقصد ہے کہ اس بکرے کو ذبح کریں گے اللہ کا نام لے کر، اس کا ہوگا گوشت، بازار سے چاول خریدیں گے، کیک پکائیں گے، لوگوں کو کھلائیں گے، ختم شریف پڑھیں گے، اور اس نیاز کا، کھانے کے چاولوں کا، پڑے ہوئے کلام کا، صدقہ خیرات کا ثواب حضرت غوث اعظم کی روح کو ہدیہ کریں۔ غوث اعظم کی روح کو ہدیہ کرنا ثواب کا، اس کا نام ہے 11ویں شریف۔ پہلے یاد کر لو، بولو بھائی 11ویں کیا ہے؟ غوث اعظم کی روح کو جو ثواب پہنچایا جاتا ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے 11ویں، کسی جن بھوت کا نام نہیں۔ غوث اعظم کی روح کو جو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس کا نام ہے 11۔ اس کو 11ویں کیوں کہتی ہیں؟ اس لیے کہ غوث اعظم کی وفات ہوئی تھی ربیع الثانی کی 11 تاریخ۔ 11 تاریخ کو آپ کا عرس ہوتا تھا، 11 تاریخ کو لوگ آپ کی روح کو ثواب پہنچاتے تھے، تو چونکہ اس ثواب کا پہنچانا 11ویں دن ہوتا تھا، اس واسطے اس کا نام ہو گیا 11ویں۔ اصل میں 11ویں نام ہے ایصال ثواب کا۔ دیکھو، جو کام جس وقت پر کیا جاتا ہے، جس دن میں کیا جاتا ہے، اس کام کی نسبت اس وقت اور دن کی طرف ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز جنازہ، بولو نماز جنازے کی ہوتی ہے یا اللہ کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اور نماز تو اللہ کی ہوتی ہے، نماز عبادت ہے یا نہیں؟ اور وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن جنازہ سامنے رکھ کے جنازے پر پڑھی جاتی ہے، اس واسطے اس نماز کی نسبت ہو گئی جنازے کی طرف۔ اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز جنازہ۔ اصل میں تو نماز جنازے کی نہیں، نماز تو اللہ کی، کیونکہ نماز عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے، مگر چونکہ جنازہ سامنے رکھ کر جنازے پر پڑھتے ہیں، اس واسطے اس نماز کی نسبت ہو گئی جنازے کی طرف۔ اچھا، نماز عید، عید خدا ہے یا غیر خدا؟ غیر خدا۔ اور غیر خدا کی نماز پڑھنا یہ شرک ہے یا نہیں؟ تو نماز تو ہے اللہ کی، مگر عید کے دن پڑھی جاتی ہے، اس واسطے اس کا نام ہو گیا نماز عید۔ اسی طرح نماز فجر، تو فجر نام ہے وقت کا، نماز زور نام ہے وقت کا۔ فجر کے معنی ہیں پھٹنے کے، فجر کے معنی پھٹنے کے، جس وقت صبح کو پھٹتی ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کا نام ہو گیا صلاۃ الفجر، فجر کی نماز۔ تو فجر اصل میں وقت کا نام، ظہر عربی میں کہتے ہیں پیٹ کو، تو ظہر کی نماز اس لیے کہ سورج ڈھل کر پیٹ کی طرف آ جاتا ہے، تو اس واسطے اس نماز کا نام ہو گیا نماز ظہر۔ عصر کے معنی نچوڑ کے، تو عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ سارے دن کا نچوڑ ہوتا ہے، تو اس کا نام ہو گیا نماز عصر۔ مغرب کے معنی ہے ڈوبنے کی جگہ، مغرب کی نماز کیونکہ سورج ڈوبنے وقت پڑھی جاتی ہے، عشاء کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیرے کو، عشاء کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے۔ تو ان پانچوں نمازوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو کیا یہ نمازیں حرام ہو گئی؟ نہیں، نماز تو ہے اللہ کی، لیکن جن وقتوں جن دنوں میں پڑھی جاتی ہے ان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت مجازی۔ اسی طرح 11ویں جو ہے